میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں قرون افریقہ کے ایک اسلامی تہذیب کے حامل ملک، جہاں نوجوان لڑکیوں کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جبوتی کی۔ جبوتی، جس کا سرکاری نام جمہوریہ جبوتی ہے۔ جبوتی مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے جس کی سرحدیں شمال میں ارتریا، مغرب اور جنوب میں ایتھوپیا سے اور جنوب مشرق میں صومالیہ سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے ملتی ہیں۔ صرف 23,000 مربع کلومیٹر میں پھیلے اس ملک کی آبادی 8 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کا دارالحکومت جبوتی شہر ہے۔ ملک کی آبادی کا 5واں حصہ بین الاقوامی سطح پر خطے غربت کے نیچے زندگی گزارتا ہے، یعنی $1.25 فی دن سے کم آمدنی حاصل کرتا ہے۔ جمہوریہ جبوتی نے فرانس سے اپنی آزادی 27 جون 1977 کو حاصل کی۔ سن 1977 سے پہلے جبوتی فرانسیسی صومالی لینڈ کا حصہ تھا۔ یہاں کی خانہ بدوش قبیلوں نے شاعری اور کہانیوں میں ہزاروں سال کی تاریخ وقف کی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کے نزدیکی کی وجہ سے جبوتی میں اسلام باقی افریقہ سے پہلے آیا۔ اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ہی جبوتی میں پہنچ گیا تھا۔ جبوتی کی 94% آبادی مسلمان ہے۔ جبوتی میں 4,90,000 مسلمان آباد ہیں۔ زیادہ تر مسلمان شافعی ہیں۔ آزادی کے بعد سے جبوتی میں اسلامی قانون رائج ہے۔ جبوتی کی سب سے بڑی اقلیت عیسائیت کے پیروکاروں کی ہے۔ جبوتی میں مسلمانوں کی اکثریت 94% ہے۔ ہر مسلمان ملک کی طرح جبوتی کے ہر شہر اور گاؤں میں مسجد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزاروں پر جانے کی بھی روایات ہیں۔ ان میں سب سے مشہور شیخ ابو یزید کا مزار، جو گودا کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ جبوتی ایک وحدانی صدارتی جمہوریہ ہے جس کی صدارت میں ایگزیکٹو پاور باقی ہے، جو کابینہ پر باری باری غالب ہے، اور حکومت اور قومی اسمبلی دونوں میں قانون سازی کی طاقت ہے۔ جبوتی کے موجودہ صدر اسماعیل عمر گیلہ ہیں۔ عبدالقدور کامل محمد جبوتی کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں۔ جبوتی شہر یہاں کا دارالحکومت اور جبوتی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ خلیج تنجورہ کے ساحلی جبوتی خطے میں واقع ہے۔ جبوتی کے خارجہ تعلقات کا انتظام جبوتی کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ افریقی یونین، اقوام متحدہ، غیر جانبدارانہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے امور میں بھی سرگرم ملک ہے۔ سن 2000 کی دہائی سے جبوتی حکومت نے بھی ترکی کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کیا ہے۔ جبوتی مسلح افواج جبوتی کی فوجی قوتیں ہیں۔ ان میں جبوتی نیشنل آرمی اور اس کی ذیلی شاخیں جبوتی ایئر فورس اور جبوتی نیوی شامل ہے۔ 2018 تک جبوتی مسلح افواج 20,470 افراد زمینی فوج پر مشتمل ہیں، جو پورے ملک میں مختلف علاقوں میں متعدد ریجمنٹ اور بٹالین میں تقسیم ہے۔ جبوتی آرمڈ فورسز باب المندب اور بحیرہ احمر میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ فرانسیسی فوجیں جبوتی میں موجود رہیں جب اس خطے نے آزادی حاصل کی۔ پہلے جون 1977 کے ایک عارضی پروٹوکول کے حصے کے طور پر فرانسیسی افواج کے تعیناتی کی شرائط پیش کرتے ہوئے دفاعی معاہدہ کیا گیا۔ فرانس اور جبوتی کے مابین دفاعی تعاون کے معاہدے پر 21 دسمبر 2011 کو پیرس میں دستخط ہوئے۔ 1 مئی 2014 کو یہ عمل درآمد ہوا۔ اس معاہدے اور اس کے سلامتی شیک کے ذریعے فرانس نے جمہوریہ جبوتی کی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اپنے عہد کی توثیق کر دی۔ آزادی سے قبل ہی 1962 میں ایک فرانسیسی غیر ملکی لشکر یونٹ غیر ملکی لشکر کی 13ویں ڈیمی بریگیڈ کو الجیریا سے جبوتی منتقل کر دیا گیا تاکہ وہاں فرانسیسی فوجی دستے کا مرکز بنایا جا سکے۔ فرانسیسی اور عربی جبوتی کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ صومالی اور افار یہاں کی 2 قومی زبانیں ہیں۔ اس ملک کی آبادی 2 نسلی گروہوں پر مشتمل ہے، جن میں 70% صومالی جبکہ 30% افر لوگ شامل ہیں۔ بحیرہ احمر پر اس کے اسٹریٹجک مقام سے بڑے حصے میں نکلی ہے۔ جبوتی زیادہ تر بنجر ہے، جس میں زرعی اور صنعتی شعبوں میں بہت کم ترقی ہوئی۔ ملک میں سخت آب و ہوا، ایک بڑی حد تک غیر ہنرمند مزدور طاقت اور قدرتی وسائل محدود ہیں۔ ملک کا سب سے اہم معاشی اثاثہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن کو ملانے والا اپنا اسٹریٹجک مقام ہے۔ اس طرح جبوتی کی معیشت کو سروسز کے شعبے کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، جو خطے کے لیے ایک ٹرانزٹ بندرگاہ اور بین الاقوامی نقل و حمل اور دوبارہ ایندھن سازی مراکز کے طور پر خدمات مہیا کرتا ہے۔ جبوتی کی کرنسی کو جبوتین فرانک کہتے ہیں۔ ایک فرانک پاکستانی 0.86 روپے اور انڈین 0.40 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے ذریعے جبوتی میں ٹرانسپورٹ کی نگرانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران حکومت جبوتی نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ریل اور سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈ میں نمایاں اضافہ کیا۔ ان میں شاہراہیں، ہوائی اڈے اور سمندری بندرگاہیں، سرکاری اور نجی گاڑیاں، سمندری اور ہوائی نقل و حمل کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ جبوتی میں ڈرائیونگ سائٹ دائیں سائڈ ہے۔ یہاں کا کالنگ کوڈ +253 اور انٹرنیٹ ڈومین DJ ہے۔ جبوتی میں سیاحت ملک کے بڑھتے ہوئے معاشی شعبوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی صنعت ہے جو اپنے ساحل سمندر
اور آب و ہوا کے ساتھ ہر سال 53,000 سے 73,000 کے درمیان سیاحوں کی آمد پیدا کرتی ہے۔ اس میں خلیج تنجورہ اور باب المحمد میں جزیرے اور ساحل بھی شامل ہیں۔ سیاحوں کی اہم سرگرمیاں اسکوبا ڈائیونگ، فشنگ، ٹریکنگ اور کھوج، خانہ بدوش راستے، پرندوں اور سورج کے نظارے، سمندر اور ریت کی دریافت کرنا شامل ہے۔ جبوتیائی لباس اس خطے کی گرم اور خشک آب و ہوا کی عکاسی کرتا ہے۔ جب مغربی لباس جیسے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس نہیں ہوتے تو مرد عموماً مکاؤ کو پہنتے ہیں، جو کمر کے گرد پہنا ہوا ایک روایتی سارنگ نما لباس ہے۔ بہت سے خانہ بدوش افراد سفید کپاس کے ڈیلے کو پوشاک پہنا کرتے ہیں، جس کو پیر کہا جاتا ہے، جو گھٹنے کے نیچے تک جاتا ہے۔ اس کا خاتمہ کندھے پر پھینک دیا جاتا ہے، جو رومن ٹونگا سے ملتا جلتا ہے۔ فٹ بال جبوتی کے مابین ایک مشہور کھیل ہے۔ یہ ملک 1994 میں فیفا کا ممبر بن گیا تھا، لیکن اس نے افریقی کپ آف نیشنز کے ساتھ 2000 کے وسط میں فیفا ورلڈ کپ کے کوالیفائر راؤنڈ میں حصہ لیا تھا۔ نومبر 2007 میں جبوتی قومی فٹ بال ٹیم نے سن 2010 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائر راؤنڈ میں صومالیہ کے قومی اسکواڈ کو 0-1 سے شکست دی تھی اور اس نے ورلڈ کپ سے متعلق اپنی پہلی جیت کا اعلان کیا تھا۔ یہاں کے مقامی پکوان عام طور پر مختلف قسم کے مشرق کے مصالحوں کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، جن میں زعفران اور دار چینی شامل ہے۔ نصف میں کھولی گئی اکثر تندوری طرز کے تندوروں میں پکی ہوئی ان مچھلیوں کو پکایا جاتا ہے۔ یہ ایک مقامی لذت ہے۔ مسالے دار پکوان بہت سے مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ روایتی فیفا یا سوپ جبوتین سے لے کر بیلٹ گیلا شامل ہے۔ جبوتی دنیا میں نسوانی ختنے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ نسوانی ختنے سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو کاٹنے کے عمل ہے۔ یہ عمل صحارا اور شمال مشرقی افریقہ، مشرق وسطی سمیت 27 ممالک اور یہاں سے تعلق رکھنے والے مختلف نسلی گروہوں کے ہاں رائج ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کا ادویہ کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2013 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد 70 کروڑ ہے۔ 2007 میں مصر میں ایک 12 سالہ بچی کی ختنے کے دوران موت ہو جانے کے واقعہ پر انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید بے چینی کی لہر دیکھنے میں آئی۔ 2008 میں اس عمل کو مصر میں مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا۔ قاہرہ کی قدیم یونیورسٹی جامعہ الازہر نے ایک فتوے میں اسے خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی جبوتی پر ایک خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔